ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ پھانسی کے پھندے اپنے گلوں کے اندر ڈلواتے رہے، لیکن 150 سال تک ان کی ہمت اور جرأت برابر اپنی جگہ کے اوپر قائم رہی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، برابر معرکہ قائم کرتے رہے، میدان میں لڑتے رہے، مرتے رہے، مارتے رہے۔ برادران وطن کو ساتھ لیا۔ جب بالکل ابتدا میں 1803 سے علماء نے مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ کر انگریز کے حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت کی تھی، وہ دور بہت سخت دور تھا۔ تنہا میدان کے اندر صرف اور صرف علماء تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ لیکن سن 1831 میں جب بالا کوٹ کے میدان میں شکست کا سامنا ہوا تو انہوں نے برادران وطن کو ساتھ لیا، ان کے اندر ملک کو آزاد کرنے کا، کرانے کا شعور پیدا کیا، یہاں تک کہ 1857 کا معرکہ ہوا جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، وہاں بھی شکست ہوئی۔ پھر 1880 سے لے کر 85 تک کانگریس کا وجود ہوا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک فتویٰ لیا گیا، پوچھا گیا کہ غیر مسلموں کی ایک جماعت قائم ہوئی ہے کانگریس، مسلمان جو تقریباً 80 سال سے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، کیا مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ اشتراک کر کے ملک کی آزادی کے لیے ان کو ساتھ لیا جائے اور اس میں شرکت کی جائے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دین اور شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی تو مسلمان کا ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل جائز ہے۔ چنانچہ کانگریس میں داخل ہوئے۔ کانگریس کا بنیادی مقصد اس وقت صرف یہ تھا کہ 1831 اور 1857 میں جو 2 جنگیں ہو گئی ہیں انگریزی حکومت کے ساتھ، اور جو انگریزی حکومت ملکہ برطانیہ سے لے کر یہاں تک جو ہندوستانیوں کے خلاف ایک ذہن بن گیا ہے، اس ذہن کو بدلا جائے۔ ملک کی آزادی ان کے سامنے نہیں تھی۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے، سن 85 اور 83 کے اندر جو بات کانگریس کے جلسوں میں کہی گئی ہے وہ ملک کی آزادی کی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اتنی بات ہے کہ ہمارے اور ملکہ برطانیہ کی حکومت کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ہم ان کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کانگریس کو اس نقطۂ نظر پر لا کر جمع کرنا کہ نہیں، ملک کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے،
یہ صرف ان مسلمانوں کا کام ہے جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کی بنیاد پر کانگریس میں گھسے اور کانگریس کے نقطۂ نظر کو تبدیل کر دیا۔ برابر یہ چیز چلتی رہی اور جمعیت علماء اپنا کام کانگریس کے اندر گھس کر کرتی رہی۔ یہ علماء کا کردار ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، لیکن کوئی پلیٹ فارم علماء کا ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر دوڑا جائے، یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو آزادی وطن کے لیے انگریز کی مخالفت کی آگ ان کے سینے کے اندر تھی، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم شمالی ہندوستان سے آزاد قبائل سے اپنی جماعت کو متحد کر کے وہاں سے انگریز کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہاں قریب افغانستان تھا جو آزاد ملک تھا، ہم اس کی مدد لیں گے، اور ترکی کی خلافت اسلامیہ تھی اس سے ہم مدد لیں گے۔ ایک مدرسے کا آدمی ایسا پروگرام بنا کر ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، تنہا ایک آدمی اپنے ہزاروں شاگردوں کے ساتھ ملک کے باہر رہ کر کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ انگریز غافل نہیں تھا، مولانا نے اس کے لیے سفر کیا۔ سعودی عرب اب بن گیا، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، حجاز مقدس گئے، ترکی حکومت سے مدد کی بات کی، لیکن وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کی جیل میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہاں تقریباً 4.25 سال جیل میں رہے۔ جب آنے کی بات شہرت میں آئی کہ اب وہ قید بامشقت ختم ہونے والی ہے، ان کے اشارے سے ہندوستان کے اندر ابھی وہ جیل میں تھے۔ سن 1919 کے اندر جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی، ابھی تک آئے نہیں تھے۔ سن 1920 میں حضرت تشریف لائے اور یہاں آ کر کے وہ فوراً اس پلیٹ فارم کے اوپر دوڑنے لگے۔ جمعیت علماء ہند کا دلی کے اندر جلسہ ہوا، اس میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پہلا صدر بنایا گیا۔ ان کے دل کے اندر ایسی آگ تھی انگریز کی مخالفت کی جس نے اس ملک کے سب بسنے والوں کو غلام بنا لیا تھا کہ اس آگ کے تھمنے کا نام نہیں تھا۔ وہ برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد ان کے شاگردوں نے جمعیت علماء کو اٹھایا اور وہ انتہائی قوت کے ساتھ میدان کے اندر اترے، جیل جاتے رہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ان کے شاگرد تھے، مولانا مدنی ان کے شاگرد تھے، مولانا احمد علی لاہوری ان کے شاگرد تھے۔ ان لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر ملک کی آزادی کے لیے چلے، بار بار جیل جاتے رہے۔ کم و بیش اپنی 80 سالہ زندگی میں 10 سال انگریز کی جیلوں کے اندر گزارا۔ کیوں؟ اپنے اقتدار کے لیے نہیں، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی تھی اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ انگریز بھارت کی سرزمین کے اوپر نہیں رہ پائے گا، ویسے ہی ویسے وہ کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا
کہ ہمیں یہ یقین دلاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر اگرچہ ہندو ملک کی اکثریت ہے لیکن ہر اقلیت کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہوگا۔ اور کانگریس کی قیادت جو رات اور دن ساتھ رہتے تھے ملک کی آزادی میں کام کرنے کے لیے، پروگراموں کو بنانے کے لیے، بار بار تحریری طریقے کے اوپر یہ وعدہ کرتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کے اندر نظام حکومت سیکولر ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوگا، بسنے والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اسی طرح ملک کا پیار و محبت باقی رہ سکتا تھا۔ یہ کام برابر چلتا رہا یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہوا، ملک کی اور مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک کی تقسیم کے بعد غیر مسلم ایک طاقت کھڑی ہوئی فوراً، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب مسلمانوں نے اپنا حق لے لیا اور پاکستان کا وجود بن گیا تو اب ہمارے ملک کا نظام سیکولر نظام نہیں ہوگا، یہاں کی بنیاد بھی ہندوتو کے اوپر ہوگی۔ کانگریس کی قیادت کو انہوں نے اس پر مجبور کیا کہ وہ تقسیم ملک کے اوپر دستخط کر دیں۔ یہ ایسی چیز تھی کہ جو جمعیت علماء سے وعدے کیے گئے تھے اس کے خلاف تھی۔ جمعیت علماء ہند کی لیڈرشپ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے تو آپ نے تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ ہماری ٹوپیاں اچھلتی رہی ہیں، ہماری پگڑیاں پیروں کے اندر روندی گئیں، مگر ہم اپنے اس نقطۂ نظر سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیجئے، ملک کی تقسیم میں آپ کا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ ملک کی تقسیم میں نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز تھی، شریف لوگ تھے، ان کو مجبور کر دیا کہ ملک کی تقسیم اگرچہ ہو گئی ہے لیکن ہندوستان کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ سب سے پہلی چیز جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور فرقہ پرستی کی لعنت بڑھی ہے وہ گاندھی جی کا قتل تھا۔ گاندھی جی جو کچھ کر رہے تھے، جو سبھائیں روزانہ بناتے تھے، وہ مسلمانوں کے قتل کو روکنے کے لیے، لیکن ملک کی نہیں بلکہ کانگریس کی وہ طاقت جس کے رگ و ریشے کے اندر فرقہ پرستی تھی، وہ طاقت نہیں چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسی قاتل نے مولانا آزاد کے کہنے کے مطابق گاندھی جی کا قتل کرایا۔ گاندھی جی کا قتل در حقیقت سیکولرزم کا قتل تھا۔ اس کے بعد سے ملک کے حالات بدلنے شروع ہوئے، فرقہ پرستی بڑھنے لگی اور ایسی بڑھنے لگی کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ سن 47 کے کچھ ہی دنوں کے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کوئی ہندوستان کا قابل بیان ایسا شہر نہیں ہے جہاں فرقہ پرستوں کے ہاتھوں مسلمان کا خون نہ بہا ہو، ان کی دولت نہ لوٹی ہو، آگ نہ لگائی گئی ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ فرقہ پرستی تھی، فرقہ پرستی کا جنون تھا۔